کتاب ہی محفوظ نہیں. تو اسلام کو چلنا ہے، اور باقی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسلام نے چلنا ہے. اور اسلام چلتا ہے مسلمان کے وسیلے اور واسطے اور سبب سے. تو مسلمان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ساری ایٹمی طاقتیں خلاف ہو جائیں، مسلمان مٹ نہیں سکتے، کیونکہ اسلام نہیں مٹنا. اسلام نے مغرب سے سورج نکلے گا، اس کے بعد جا کے اسلام ختم ہوگا، مسلمان مر جائیں گے. تو جب تک اسلام باقی ہے، مسلمان کو باقی رکھنا ضروری ہے. تو اس سے بھی بڑے دشمن زندہ ہو جائیں اور اسلام کو مٹانے کے پیچھے آ جائیں تو ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. فتح شکست ہوتی رہے گی، لیکن مٹا دیا جائے جیسے کہ آج کی باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، وہ کر نہیں سکتے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ہو نہیں سکے گا ان سے. تو اسلام جب حجت ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہی ایک راستہ ہے، تو اس کی حفاظت کا انتظام ضروری تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے، ورنہ دلیل کوئی نہیں باقی رہ جاتی. تو اللہ نے اس کے لیے ایک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان کو ایک امت عطا فرمائی جو نبیوں کی شان والی تھی. ان کو ساتھی دیے 1,24,000 نبی آئے. اتنے ہی صحابہ ہیں، 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، جو سب سے پہلے دین کی حفاظت کرنے والے بنے، پہلے حفاظت کا سبب صحابہ بنے. پھر اللہ نے اس امت کے اندر استعداد پیدا فرمائی کہ یہ اس دین کو محفوظ رکھ سکیں، اور اس کی حفاظت کے لیے اس نے ہر دور میں نظام چلائے. اس امت کے اندر ایک اضافی استعداد رکھی، ہوجتباکم. قرآن نے اس امت کو 4 اعزاز بخشے ہیں. 4 ہوجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے، چھانٹا ہے. اجتباء بلا مقابلہ، چن لینے کو اجتباء کہتے ہیں. مقابلے کے بغیر اگر کسی کا چناؤ ہو جائے تو اس کو مجتبی کہتے ہیں. بلا مقابلہ الیکشن. اس امت کا بلا مقابلہ انتخاب ہوا ہے کہ انتخاب کرنے والا اللہ ہے. هو اجتباکم، میں نے تمہیں چنا. دوسرا اعزاز ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. بہترین، ہم سے بہتر اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ. تم آخری امت ہو اور تم اللہ کے دربار میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ میری امت سے بہتر کوئی امت ہے؟ میری امت پر تو نے بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کھلایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی، کہ موسیٰ تمہیں خبردار ہونا چاہیے کہ میں نے جو اپنے محبوب کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنائی ہے، وہ جو آخری امت ہے، اس امت کو ساری آدم کی نسل پر وہ عزت فضیلت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوق پر حاصل ہے. تو آخری درجے کی بات ہے، اس کے پیچھے تو شاہی کوئی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق چڑھا، کہنے کہ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تو دے نہیں سکتا، وہ تو دے چکا ہوں، تو ہو چکے ہیں. کہا تو پھر مجھے دکھا دے. کا دکھا بھی نہیں سکتا، تو پہلے ہیں وہ بعد میں ہیں، وہ بھی عالم ارواح میں ہیں، تو عالم دنیا میں ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے. کہا اچھا مجھے ان کی آواز سنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز سناتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا امت احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت. تو ہم سب نے عالم ارواح میں جواب دیا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کتنا خوبصورت جواب ہے اس امت کا
اور کتنا خوبصورت نغمہ ہے اس امت کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میری محبوب امت ہے، ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کی دعائیں سنوں گا، ان کے مخالفین پر دائرہ تنگ کر دوں گا، اور ان کی ایسے مدد ہوگی جیسے نبیوں کی ہوتی ہے. بچے آواز آئے پر کنتم خیر امت، پہلا وجتباکم چنا گیا، دوسرا خیر امت بہترین امت، تیسرا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. اس کا ایک ترجمہ جو عام تفسیروں میں ہے وہ ہے اعتدال والی امت، وسط، درمیان میں، نہ ادھر جھکاؤ ہے نہ ادھر جھکاؤ ہے، یعنی نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑتے ہیں نہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑتے ہیں، بیچ کی راہ چلتے ہیں، معتدل امت ہیں. یہودیوں کی طرح دنیا پہ ٹوٹ نہیں پڑے اور عیسائیوں کی طرح